بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 جون ہے، شام کا وقت، ہفتہ کا دن اور سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ سے دعا ہے، جل شانہ سے دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات سے دعا ہے، دست بستہ آرزو ہے کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ سمیت، اپنے خاندان سمیت خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، شام کے وقت پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ بڑی مزیدار ہے یار آج کی کہانی، بڑی انٹرسٹنگ، بڑی سبق آموز، لیکن ضرورت اس چیز کی پڑے گی، ایکسٹرا آرڈنری اٹینشن دینا پڑے گی آپ کو، مطلب غیر معمولی توجہ کی طلبگار ہوگی یہ کہانی۔ سے سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ کو ہمتاً گوش ہو کر بیٹھنا پڑے، کیونکہ اس میں کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہیں جن کو فالو کرنے کے لیے واقعی توجہ کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، یہ صدیوں پہلے وقت تھا خلیفہ منصور کا، مشہور زمانہ شخصیت۔ کون نہیں جانتا اس نام کو، خلیفہ منصور کو؟ بڑا مشہور و معروف مسلمانوں کا بہترین خلیفہ بادشاہ گزرا ہے، اور اسی کے دور حکومت میں ایک بہت ہی سیانے اور قابل جج صاحب تھے جن کا نام تھا ابن ابی لیلہ۔ اچھا ناظرین، نوٹ فرما لیں کہ جج کو عربی زبان میں قاضی کہتے ہیں۔ جج تو ہم استعمال کرتے ہیں، آپ انگریزی کا لفظ ہے، لیکن اس کو عربی زبان میں پرانے وقتوں میں قاضی بولا جاتا تھا اس عہدے کو، تو اس لحاظ سے ان کا نام ہوا قاضی ابی ابن لیلہ۔ کیا پھر سے سن لیں، قاضی ابن ابی لیلہ، یہ ان کا پورا نام تھا۔ ان کی دور اندیشی، ان کی سیانت، ان کی عقل مندی، ان کی ذہانت اور ان کی تجربہ کاری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہوئی تھی۔ جو معاملات، جو مسائل، جو مقدمات سارے قاضی چھوڑ دیتے تھے، وہ ان صاحب کے پاس آتے تھے۔ حالانکہ یہ چیف جسٹس نہیں تھے، چیف جسٹس کو عربی میں کہتے ہیں قاضی القضات۔ اس قاضی کو، اس جج کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہوتا ہے چیف جسٹس، عربی زبان میں کہتے ہیں قاضی القضات۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال میں نے قاضی صاحب، یہ ابن ابی لیلہ قاضی صاحب جو تھے، ان کی عدالت میں پیش ہونے والا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کی مختصر سی تفصیل، اور پھر اس کو کنکلوڈ کر کے خاص نقطے پر جا کر رکنا۔ یہی میرا نقطہ نظر ہے اور یہی میرا گول ہے، یہی میرا آبجیکٹ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بڑا مشہور و معروف محاورہ کئی دفعہ سنا ہوگا، لکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گرا کرتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ اصول فطرت ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر کر کے دیکھ لیں، کیونکہ سچائی ہمیشہ تجربے کی محتاج تو رہی ہے، شروع سے ہے اور اب تک بھی ہے۔ جب تک خود کے ساتھ نہ بیتے، ہم دوسروں سے سبق سیکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے حضرت انسان کی، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ بہرحال میں نے اپنی کہانی کی طرف جانا ہے، بغیر کوئی تمہید باندھے، بغیر کوئی تشریح کیے، بغیر ادھر ادھر کی مارے۔ قاضی صاحب کے پاس 3-4 ججوں نے مل کر ایک فیصلہ فارورڈ کر دیا چیف ان کے پاس۔ ان سے کہا کہ جی یہ مسئلہ، ان کی بپتا سنیں، ان کی نالش، ان کی مقدمہ، ان کا دعویٰ سنیں۔ یہ 2 عورتوں کے درمیان ایک مقدمہ ہے، جو قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور ان کی اپنی اتنی کمپلیکیشنز، اتنی الجھنیں پڑی ہیں کہ ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ اس کا فیصلہ کریں، یہ کیس آپ سنیں۔ قاضی ابن ابی لیلہ، نام ذہن میں رہے قاضی صاحب، اور یہ خلیفہ منصور کا زمانہ۔ 2 خواتین پیش ہوتی ہیں جی عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے۔
ایک نوجوان تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اور ایک ذرا بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچی ہوئی بڑی عمر کی عورت تھی۔ قاضی نے پہلے سے دونوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ان کے بیچ کوئی ایسا معاملہ آیا جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے۔ اس نے کہا بی بی بتائیں آپ دونوں میں سے کون اپنا بیان، اپنا کیس، اپنا مدعا بیان کرے گی؟ بڑی عمر کی عورت نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اجازت دی کہ یہ جو چھوٹی ہے آپ کے سامنے میرے بائیں ہاتھ پہ کھڑی ہے، یہ اپنی بات پہلے کمپلیٹ کر لے، سنا لے، اس کے بعد میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں گی۔ خلیفہ صاحب نے دیکھا کہ دونوں کی مرضی اور رضامندی اسی میں ہے، تو ٹھیک ہے، چھوٹے والی جو ہے، وہ جو نوجوان لڑکی ہے، وہ اپنی بات سنائے۔ اب اس لڑکی نے اپنی بپتا، اپنی کہانی، اپنا مقدمہ قاضی صاحب کے سامنے رکھا۔ ملاحظہ فرمائے مقدمہ کیا تھا۔ اس نے کہا قاضی صاحب جی میرے دائیں طرف جو عورت کھڑی ہے، بوڑھی عورت کھڑی ہے، یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر میرے لیے درجہ رکھتی ہے، یہ رشتے میں میری سگی پھپھو ہے۔ میری ماں دوسری شادی کر چکی اس وقت جب میرا والد فوت ہوا تھا۔ میرا والد وفات جب ہوئی میرے والد کی، تو میں بہت چھوٹی عمر کی 2-3 سال کی بچی تھی۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی تو میری اس پھپھو نے مجھے بہت پیار سے پالا پوسا، میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ اس کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے جو میرے سے 4-6 سال چھوٹی ہے، مگر اس نے کبھی مجھے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جب میری عمر بڑی ہوئی، شادی کے لائق ہوئی، شادی کے قابل ہوئی، تو میرے ددیال سے ایک رشتہ آ گیا میرے لیے۔ وہ سگا میرا چاچا زاد بھائی تھا، چچا زاد تھا، جس نے پرپوزل بھیجا، رشتہ بھیجا، پیغام بھیجا۔ میری پھپھو نے میرے سے میری مرضی پوچھی، میں نے کلہم اختیارات اپنی پھپھو کو فیصلہ کرنے کے دے دیے۔ میرے رشتے کا معاملہ میں نے کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا میرے چچا زاد کے ساتھ۔ میری شادی ہو گئی دھوم دھام سے، خوش و خرم سے سر انجام پائی، بامر خوشی، بہترین ماحول اور حالات میں۔ ہماری شادی کو بہت سال گزر گئے، ہم اپنے گھر میں خوش تھے، دونوں میاں بیوی میں بڑا سلوک، پیار، محبت اور یگانگت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، مال و دولت کی یہاں کمی نہیں تھی ان کے گھر میں۔ بہترین میرے لیے ایٹماسفیئر، ماحول تھا، اور پھر میں اللہ کی ناشکری کیوں کرتی؟ میں نے اس ماحول کو، اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اپنے خامد کو اپنا مزاجی خدا مان لیا، اس کو پورا اس کا خیال رکھتی، اس سے محبت کرتی، پیار کرتی، اور وہ بھی لامحالہ جواب میں میری عزت اور توقیر کرنے لگ گیا۔ وقت تھا کہ گزرتا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد میری پھپھو میرے سسرال میں تشریف لائی، یہی میری پھپھو تشریف لائی میرے سسرال میں، اور جب اس نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں تو مال و دولت کی ریل پیل ہے، یہاں پہ تو خوشحالی نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو ان کی نیت میں فطور آیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو، میرے ہسبینڈ کو، میرے خامند کو بہلایا، بہکاوے میں لانے کی کوشش کی، اور اس کو بولا یہ کہ میری جو سگی بیٹی ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، میں تمہاری شادی اس سے کرا دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس بیوی کا معاملہ، اس بیوی کے مستقبل کے معاملے میں مجھے وکیل مقرر کر دو گے، یعنی اس کا فیصلہ میں کروں گی بطور وکیل، تمہارے وکیل ہونے کے ناطے۔ اب شوہر جو تھا بہکاوے میں آ گیا، میرا شوہر، اس نے سوچا نوجوان ہے، دوشیزہ ہے، اس سے شادی کرتے، تو ٹھیک ہے، اب یہ تو میں نے کافی سال میں اپنے پاس رکھ لی ہے۔ میرے شوہر نے یہی کیا، اور یہ شرط مان کر اس نے میری پھپھو کو میرا وکالت نامہ میرے معاملے کا دے دیا، میرا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
میں یہ ساری باتیں کانوں سے سن بھی رہی تھی اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہی تھی، مگر میرے شوہر کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ اندھا ہو چکا تھا، اب میری پھپھو کے اس دام میں پوری طرح سے آ چکا تھا۔ چلتے چلتے 4 ہی دن کچھ ہی عرصہ گزرا تو میری پھپھو نے شادی کروا دی اپنی بیٹی کی میرے اس شوہر کے ساتھ، اور حسب وعدہ وکالت نامہ میرے مستقبل کی قسمت کا فیصلہ اب میری پھپھو کے ہاتھ میں تھا۔ میری پھپھو نے اگلے ہی دن مجھے طلاق دے دی میرے شوہر کے بہاف پر، اس کی دی ہوئی پاور آف اٹارنی پر، اس کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، شرعاً یہ مناسب نہیں تھا۔ میں اپنی عدت پوری کرنے کے لیے اور وقت گزاری کرنے کے لیے میں نے کرائے پہ گھر اپنا مکان لیا اور وہاں جا کر رہنے لگ گئی، وہیں پہ میری عدت پوری ہوئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد جو میرا پھپھا تھا، اس پھپھو کا ہسبینڈ خامند، کئی سالوں کے بعد وہ اپنے تجارتی سفر سے واپس آیا، اسے اس سارے واقعے کا پتہ چلا تو اسے خاصا دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور وہ میرے سے ہمدردی جتانے کے لیے میرے گھر آ گیا۔ آنا جانا میرے پھپھا کا میرے گھر میں چند دن رہا تو میرے پھپھا نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، پرپوزل دے دی، مجھے کہا کہ میرے سے شادی کرو گی۔ میں نے سوچا میں تو پہلے ہی ضرورت مند تھی، بے سہارا تھی اور تھوڑی ہوئی تھی، میرے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گی، مگر ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنی بیوی یعنی میری پھپھو کا معاملہ وہ میرے پہ چھوڑو گے، وہ مجھے وکیل مقرر کرو گے۔ میرے پھپھا نے حامی بھر لی، اس نے یہ شرط مان لی، میرے پھپھا نے میرے ساتھ شادی کر لی، اور میں نے اسی وکالت نامے پر جو مجھے میرے شوہر نے دیا تھا، اسی کی بنیاد پر اپنی پھپھو کو طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے یہاں تک؟ اچھا، قاضی صاحب سنتے سنتے کچھ سوچوں میں گم ہو گئے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ یہ یقیناً آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے، پیچیدگی کیا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ذرا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سن لیں۔ اچھا قاضی صاحب، کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ابھی چلتی گئی۔ 2-3 سال گزرے تھے کہ میرے موجودہ شوہر یعنی میرے پھپھو کے سابقہ شوہر کی وفات ہو گئی، فوت ہو گئی۔ تو میری پھپھو نے کہا کہ میرے سابقہ شوہر کی جائیداد میں سے مجھے حصہ دو۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے، تمہارے سابقہ شوہر نے تمہیں طلاق دے دی تھی، اب طلاق کے بعد تم ان کی بیوی یا بیوہ کہلانے کی حقدار شرعی طور پر نہیں ہو، تمہارا حصہ میرے شوہر کی جائیداد میں سے نہیں بنتا۔ اب یہ جھگڑا تبالت پکڑتا گیا، آہستہ آہستہ دیگر رشتہ دار بیچ میں پڑنا شروع ہو گئے۔ اسی جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اسی بحث و تمہیز کے سلسلے میں ایک دن میرا سابقہ شوہر یعنی میری پھپھو کا داماد اپنی میاں بیوی دونوں لوگ ہمارے گھر میں آ گئے، میری پھپھو ان کو لے کے آئی، اور ہم نے باہمی رضامندی سے، میری پھپھو نے اور میں نے، ثالث مقرر کر دیا اس کی بیٹی کے شوہر کو۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر کو ثالث مان لیا کہ میرے اس شوہر کی جائیداد کا فیصلہ منصفی یہ بندہ کر دے۔ اب وہ منصفی کے سلسلے میں چند دن میرے گھر میں آتا جاتا رہا۔ اب اس کے ساتھ جو میرے پچھلے ماضی کے دن گزرے تھے وہ بڑے خوشگوار تھے، وہ لمحات اچھے تھے، ہم ایک دوسرے کی عزت و تکریم اب بھی کرتے تھے، ہمارے وہ لمحات بہت پیار و محبت پر مبنی تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارے سے دوبارہ شادی، سابقہ شوہر نے
کہا کہ میں تم سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بہکاوے میں آ کر، دھوکے میں آ کر تمہیں طلاق دے بیٹھا، اگر تم مجھے اس کی معافی دے دو تو میں دوبارہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتا ہوں۔ میرے پاس، میرے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا، میں نے فوری طور پر حامی بھری اور کہا کہ جو تمہاری موجودہ بیوی ہے، یعنی میری پھپھو کی بیٹی، اس کا معاملے میں تم مجھے وکالت نامہ دو گے، مجھے وکیل مقرر کرو گے، اس کی قسمت کا فیصلہ میں کروں گی۔ میرے اس سابقہ شوہر نے یہ شرط بخوشی مان لی، اور میں نے نکاح کرنے کے اگلے ہی دن اپنی اس پھپھو کی بیٹی کو طلاق دے دی، اپنے شوہر کی دیے ہوئے اختیار کی بنیاد پر۔ یہاں تک بات سننے کے بعد قاضی صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یوں سوچ میں پڑ گئے، یہ سب کیا چل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کہا بی بی بات ختم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی میری بات ختم ہو گئی ہے، اور نوجوان لڑکی نے کہا مگر میری پھپھو کا موقف سننا ابھی باقی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اب اس کی بات میں کیا کہوں؟ اس نے کہا بڑی بی سے، بڑھیا سے کہا اس لڑکی نے جو کچھ جتنی باتیں کہی ہیں اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہیں یہ جھوٹ یا غلط بیانی تو نہیں کر رہی؟ پھپھو نے تصدیق کر دی، اس نے کہا کہ جی نہیں، اس نے جو کچھ کہا ہے ہو بہو سچ کہا ہے، ہوا ایسے ہی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا تو پھر بتاؤ اس میں کرنے کی بات کیا رہ جاتی ہے؟ اس نے کہا جی ہے، میں بتاتی ہوں۔ پھپھو نے کہا آپ نے مجھے تو ابھی سنا ہی نہیں، فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا میں فیصلہ نہیں سنا رہا، میں ایک ریمارکس دے رہا ہوں کہ یہاں تک اگر یہ ساری باتیں تم نے درست تسلیم کر لی ہیں تو پھر اب اس میں جھگڑا کیا ہے؟ غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت کیا ہے، مجھے صرف وہ بتاؤ۔ تو اب پھپھو نے اپنا موقف پیش کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا جج صاحب، قاضی صاحب، کیا یہ غیر شرعی اور حرام حرکت نہیں ہے جو اس لڑکی نے کی ہے کہ اس نے بیک وقت مجھے بھی طلاق دی اور میری بیٹی کو بھی، دونوں کو ایک ہی لڑکی نے طلاق دی۔ نمبر 2، دونوں خامدوں کو، میرے خامد کی اور میری بیٹی کے خامد کی، کل جائیداد کی یہ اکیلی مالک بن گئی۔ یہ حرام اور ناجائز اور غیر شرعی حرکت نہیں ہے؟ قاضی صاحب غور سے ساری بات موقف سنتے رہے اور کہا بی بی آپ اپنی بات جاری رکھیں، جب آپ کا موقف ختم ہو جائے تو مجھے بتائیں۔ اس نے کہا جی مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میری نظر میں یہ سراسر شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے غلط ہے، اس نے حرام کیا ہے، حرام کھایا ہے اور غیر شرعی حرکات کی ہے۔ قاضی صاحب نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے اور کہا بی بی نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس سارے معاملے میں، ساری کہانی میں کچھ بھی غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت یا حرام حرکت نظر نہیں آتی۔ وہ کیسے؟ اب سن لو میرے سے۔ وہ ایسے کہ اسلام میں، شرع میں وکالت نامہ بیوی کے معاملے میں کسی کو دینا یہ قانونی ہے، شرعی ہے۔ پہلی بیوی دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے بشرطے کہ بیچ میں ایک شادی اس نے کی ہو اور وہ شوہر فوت ہو گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو، تو وہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، یہ اجازت ہے۔ یہ بھی شرعی ہے، قانونی ہے، جائز ہے۔ اس میں مجھے ایک رتی برابر بھی کوئی حرام کا شائبہ نہیں ہو رہا، غیر قانونی اور غیر شرعی حرکت مجھے کہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اور یہی میرا فیصلہ ہے کہ یہ سب جو کچھ ہوا آئین، شریعت اور قانون کے مطابق ہوا۔ تو ناظرین یہ تھا کہانی کا انجام اور فیصلہ قاضی صاحب کا، جس کا مطلوب و مقصود وہی ہے، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہانی میں بتایا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے
وہ خود اس میں گرتا ہے. اچھا کئی سال گزر گئے, تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیتا ہوں. کئی سال گزر گئے, یہ قاضی صاحب اس معاملے کو, اس کیس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے, سبق کے طور پر, لیسن کے طور پر, سبق سیکھنے کے لیے. اسی طرح سے ان کی ایک دن خلیفہ وقت یعنی خلیفہ منصور سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ سارا واقعہ خلیفہ منصور کو ہو بہو سنا دیا. تو خلیفہ منصور نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو میں سنتا آیا ہوں اب تک کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے, مگر یہ بڑھیا تو گڑھے میں نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں جا گری ہے. اور دونوں نے کہہ کہا لگایا, خوش ہوئے. ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا دونوں. جی ناظرین, آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو. اگر کسی کو کچھ دقت ہوئی ہو, سمجھ نہ آئی ہو, تو وہ کمنٹس میں اپنا سوال کر لے, میں اگلے دن ایک مزید ایکسپلین کر دوں گا. میں نے اپنی عقل و فہم ناقص عقل کے مطابق کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے معاملہ آپ کے سامنے رکھوں. جی ناظرین, بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال اور اس کا جواب جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے. ناظرین, پاکستان کی بہت ساری چیزیں قومی ہیں ملک عزیز مادر وطن کی, جیسے قومی درخت ہے, قومی ترانہ ہے, قومی مشروب ہے, قومی پرندہ ہے, قومی جانور ہے, قومی جھنڈا ہے, قومی نعرہ. یہ بتائیں کہ پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ جی ناظرین, اس مسجد کا نام ہے مسجد فیصل مسجد, اسلام آباد. یہ پاکستان کی قومی مسجد ہونے کا اعزاز رکھے ہوئے ہے. جی ناظرین, بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف, اور سناتا ہوں اپنی پسند کا چن کے لایا ہوا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی ناظرین, آج کا شعر پتہ کیا ہے؟ ترک تعلق کے 100 بہانے ہیں مگر, ترک تعلق کے 100 بہانے ہیں مگر, اتنا تو نہ گرا کہ میں خود کو برا لگوں. یار اتنا تو نہ گرا کہ میں خود کو ہی برا لگوں. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.